اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حضرات، آپ جانتے ہیں آج کی مجلس دو مناسبت سے، اور اس دو مناسبت کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں موضوع کچھ یوں رکھوں کہ ہر وہ چیز بیان ہو سکے جو ان دو مناسبتوں میں پائی جائے۔ ایک باب الحوائج جناب امام مسیح کاظم علیہ السلام، اور ایک جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو میں نے آج کی اس مختصر مگر مکمل تقریر کے لیے جو عنوان سوچا ہے وہ ہے عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ۔ مجھے لگتا ہے وہ کہ میرے سامنے ایک مختصر مجمع ہے، مگر پھر کہوں گا مکمل مجمع، چونکہ ایک شیعہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے دنیا پہ بھاری ہونا چاہیے۔ یہاں تو ماشاءاللہ سے اتنے ہیں، مگر پھر شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کے بھی اقسام ہیں۔ چیز وہ جو لکھی جائے، چیز وہ جو بولی جائے، چیز وہ جو سوچی جائے، مگر جو اوریجنلٹی میں پائی جائے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ سورج کاغذ پر لکھا جائے تو بھی سورج ہے، سورج بولا جائے تو بھی سورج ہے، سورج سوچا جائے تو بھی سورج ہے، مگر نہ کاغذ والا اجالا لا سکتا ہے، نہ ذہن والا اندھیرا دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے آسمان تک نگاہیں دوڑاؤ گے تو قدرت کا اصل سورج خود تمہاری آنکھیں بند کر کے بتائے گا۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ہی قدموں کے تلے تمہاری آنکھیں بند کروا کے بتائیں گے کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ تو شیعہ الحمدللہ ہونا چاہیے، مگر وہ شیعہ لفظی شیعہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شیعہ کتبی شیعہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شیعہ ذہنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس شیعہ بولتا ہوں اس لیے شیعہ ہوں، خود کو شیعہ سوچتا ہوں اس لیے شیعہ ہوں، شیعہ لکھتا ہوں اس لیے شیعہ ہوں۔ وہ شیعہ کم سے کم مقداد جیسا ہونا چاہیے، کم سے کم ابو ذر جیسا ہونا چاہیے، کم سے کم سلمان جیسا ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ اب کہیں صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں؟ بھائی صاحب، تاج ایکسپریس میں 240 یا 50 کلومیٹر کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو نوئیڈا سے آگرہ پہنچاتا ہے۔ بھائی آپ ابھی سفر پہ شروع ہوئے ہیں اور کوئی سفر پہ ختم ہوا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ شروع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اینڈ وہاں ہو کہ آپ اپنے آپ کو سلمان اور غلام سلمان کے ساتھ پائیں تو شروع تو کیجئے. راستہ شروع کرنا آپ کا کام ہے, انجام تک پہنچانا مولا کا کام ہے. درود پڑھے محمد والا. تھوڑا سا میری کوشش رہے گی اس بھائی عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ کی اس بحث میں کہ اگر ہم اسے جوڑیں تو 1,24,000 اور 14 یہ اس کی مکمل تصویر. عصمت صغریٰ کو دیکھنا ہے تو آدم کو دیکھ لو, ان کی خلت کو, ان کی صفت کو دیکھ لو. ابراہیم کو دیکھ لو, ان کی خلت کو دیکھ لو. موسیٰ کو دیکھ لو, عیسیٰ کو دیکھ لو. یہ ہے عصمت صغریٰ. اگر تمہیں عصمت کبریٰ دیکھنا ہے تو پھر رسول کو دیکھ لو, علی کو دیکھ لو, فاطمہ کو دیکھ لو, حسن کو دیکھ لو, حسین کو دیکھ لو. اب اسی سلسلے کو میں آگے اس لیے بڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں. سید سجاد کو دیکھ لو, باقر کو دیکھ لو, جعفر صادق کو دیکھ لو, موسی کاظم کو دیکھ لو, علی رضا کو دیکھ لو. یہ عصمت کبریٰ کا مکمل آئینہ ہے. ٹھیک ہے. عصمت صغریٰ نے زندگی جلائی, عصمت کبریٰ نے زندگی کیسے جی جائے بتائی. بھائی میرے ساتھ رہیے گا, اللہ کی قسم بہت اہم گفتگو. عصمت صغریٰ نے یہ بتایا کہ کیسے بولنا, عصمت کبریٰ نے یہ بتایا کب کیا بولنا. ایک جملہ میں بولتا چلا جا رہا ہوں, آپ ذرا سمجھتے چلے جائیے. میں دیکھوں کہ میرا یہ مجمع جاگ رہا ہے یا کھانے کے لیے پریشان ہے. میں دیکھیں تبرک کے لیے تو ہم سبھی پریشان ہیں, مگر تھوڑا سا صبر کر لیجئے تو پھر تبرک بھی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. عصمت صغریٰ نے نیا راستہ نہیں بنایا, در تھا اسی سے آئے اسی سے گئے, مگر عصمت کبریٰ نے اپنا در خود بنایا. عصمت صغریٰ وہاں گئی جہاں سب جاتے ہیں, یعنی ان کی دنیا, مگر عصمت کبریٰ وہاں پہنچی جہاں نہ تو ان سے پہلے کوئی پہنچ پایا اور نہ ان کے بعد کوئی پہنچ پائے گا. جنرلی یہ کہا جاتا ہے مولوی سے, یعنی اس کو آپ ذرا سا نزدیک آ کے دیکھیے, اپنے کیمرے کو ذرا کلوز کر لیجئے گا ذہن کے تو چیزیں تھوڑا ٹھیک ٹھاک دیکھیں کہ صاحب مولوی ہیں یہ کیا سمجھتے ہوں گے. اس بات کے کہنے والے کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کے پاس دین کا علم ہے, یہ اس بات پہ شک نہیں کرتا کہ دین کا علم نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے علم کو وہ خصوصیت دے کر کہتا ہے دین پر کہ صاحب دین جاننا آسان ہے مگر دنیا جاننا اتنا آسان نہیں. مثلا مولوی بننا آسان ہے, ڈاکٹر بننا آسان نہیں. مثلا مولوی بننا آسان ہے, انجینئر بننا آسان نہیں. مثلا میں کسی اور کو نہ کہوں, جواد بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ مثلا مولوی بننا آسان ہے, IRS بننا جو ہے وہ آسان نہیں. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا کو کیا معلوم, ٹھیک ہے, مولانا کیا جانے. اس لفظ کے ساتھ ایک لفظ اور جڑ جاتا ہے بیچارہ. پڑھے لکھے سے انکار نہیں کر رہا ہے کہنے والا, چاہنے والا ہے, اسے اس بات سے انکار نہیں کہ مولانا نے لمع پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, رسائل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھایا, کفایہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, درس خارج میں گئے ہیں کہ نہیں, کہ وہ مان رہا ہے مگر بیچارہ مان رہا ہے. انہیں کیا معلوم, ٹھیک ہے. تو اب انہیں کیا معلوم کا جواب عصمت کبریٰ نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا. اب ایک ایک اشارہ کرتا چلا جاؤں, کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا بچہ, اس کا جواب اس وقت دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ پیغمبر بتا چکے ہیں کہ علی صرف علم کا دروازہ نہیں, حکمت کا بھی دروازہ ہے. بھائی میرے ساتھ رہیے گا, بہت اہم منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. جب دنیا کی آبادی بڑھی
اور ہر ایک چیز پر کنٹرول آیا، ہر ایک شہر پر. میرے خیال سے صحافت پہ بھی اب کنٹرول آ چکا ہے ماشاءاللہ. ہر ایک چیز پر جب کنٹرول آیا تو کنٹرول کیوں آیا؟ کیونکہ تعداد بڑھ گئی، رائے بڑھ گئی، قلم بڑھ گئی، جس کا جو دن چار لکھنے لگا تو ایک کنٹرول آ گیا. اس کنٹرول کو کہا جاتا ہے مینجمنٹ. پوری توجہ چاہا. سوال یہ ہے کہ مینجمنٹ کی پڑھائی آئی تو اس کی کہیں نہ کہیں تو شروعات ہوئی ہوگی. مینجمنٹ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کہاں رہنا چاہیے، کون سا علاقہ رہنے کے لائق ہے اور کون سا علاقہ رہنے کے لائق نہیں ہے. اریتا 30 نے ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا. میں بشریت کی بات کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اریتا 30 سے لے کر سقراط تک اور ان سارے مشہور دنیا کے ان انسانوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں جنہوں نے بشریت کو محلوں میں رہنا سکھایا، جنہوں نے بشریت کو خانوادوں سے الگ تشریف لائے. مولانا درود پڑھیں محمد. خانوادوں سے الگ، دوسرے خانوادوں کے ساتھ، قبیلوں سے الگ، دوسرے قبیلوں کے ساتھ، شہروں سے الگ، دوسرے شہروں کے ساتھ، اپنے دیہاتوں سے الگ، دوسرے دیہاتوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سلیقہ سکھانا شروع کیا. ٹھیک ہے، آبادی اور بڑھی تو اب یہ طے پایا گیا کہ فلاں قوم فلاں مقام پہ رہے گی. ایک ایک اشارہ ہے، اگر اشارہ آپ سمجھتے چلے گئے اور ہندوستانی سندرب میں بھی اگر آپ سمجھتے چلے گئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب پتہ نہیں یہ ان کی بیوقوفی ہوگی یا ان کی عقل مندی کہ انہوں نے چھوٹی ذاتیوں کو شہر کے باہر جگہ دی. اب جب شہر ڈیولپ ہوا تو جو باہر انٹری گیٹ تھا اس کی ویلیو بڑھ گئی. تو جنہیں انہوں نے اپنے علم سے دور کیا تھا وہ انہی کے علم کی وجہ سے سب سے امیر بن گئے. میرے اشارے کو دور تک سمجھتے چلے جائیے گا اور سمجھتے چلے جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میری مجبوری ہے، میں وضاحت نہیں کر سکتا. دنیا نے انسانی برادری کو یہ اصول سکھائے. دنیا کے بڑے بڑے الگ الگ علماء نے، میں اسلامی دنیا کی بات نہیں کر رہا، یہ طریقہ یہ فارمولہ سکھایا جس سے انہوں نے بستیوں میں رہنا، جس سے انہوں نے قبیلوں میں رہنا، جس سے انہوں نے خاندانوں میں رہنا سیکھا. مگر ان انسانوں میں کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے عصمت صغریٰ کا حامل بنایا تھا. انہوں نے اسی دنیا کے جینے کے سلیقے کو بدلا اور نئے طریقے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. کوئی تمہارے ساتھ اچھا ہے اور تم اس کے ساتھ اچھے ہو، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا ہو پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھے ہو. جب انسانیت صرف انسانوں کے بھوک کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی تب یہ بتا رہے تھے کہ جانوروں کو بھی اپنے گھر میں اسی وقت رکھا کرو جب اسے کھلانے کی صلاحیت ہو. ان کی کیفیت اور ایمان یہ تھا کہ جب پوچھا گیا کس کو بچانے کے لیے جا رہے ہو تو یہ جملہ کہا گیا کہ بھائی جو میرے جانور ہیں میں اس کی حفاظت کی بات کروں گا. تو تم نے خدا کے گھر کی بات نہیں کی، بھائی وہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا. یعنی دو چیزوں کا ایمان بیان ہو رہا ہے، وجود الہی کا بھی اور قدرت الہی کا بھی. کاش میں آپ کو سمجھا. میرے دوستو میرے ساتھ رہیے، اللہ کی قسم میرے ساتھ رہیے گا. دیکھیے یہ چیز چل رہی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، انہی رسولوں میں ایک رسول، انہی نبیوں میں ایک نبی، انہی اللہ کے ولیوں میں ایک ولی آئے جن کا نام ابراہیم ہوا. بہت بڑی بحث ہے انسانیت میں کہ یہ نسل ابراہیمی، نسل ابراہیمی. دیکھیے بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ کم علمی کی وجہ سے، ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے، دوسرا ذوق علم نہ ہونے کی وجہ سے، معاف کیجیے گا، عمومی طور پہ مدرسے میں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے جن کے ماں باپ کے پاس خرچہ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. یہ سچائی ہمارے یہاں ہے. کوئی بڑا آدمی اپنے کسی نفیس اور ادیب اور بہت ذہین بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتا. علماء عرب اور علماء ایران میں فرق ہے. وہاں پر نفیس اور ذہین لوگ بھیجے جاتے ہیں. صدقات ائمہ اس سے بہتر اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کی آپ تکریم کرتے ہیں، انکلوڈنگ می، میں خود اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، جن کی آپ عزتیں کرتے ہیں، انہیں اس لیے مدرسے میں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اپنے
وقت کے بہت ذہین بچے تھے، اس لیے وہ مدرسے میں گئے کہ وہ اپنے وقت کے غریب بچے تھے، مگر عطائے اولیاء اللہ، مگر عطائے معصومین، مگر عطائے عصمت کبریٰ یہ رہی کہ انہوں نے اپنے علم سے چھوٹے ذہنوں کو بھی بڑا کر دیا۔ میں ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور اس کی ابتدا میں، اس کی تمہید میں یہ بات میں کر رہا ہوں جس میں میں خود کو بھی داخل اور شامل کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم۔ تو یہ عصمت کبریٰ کے جو حاملین تھے ان میں ایک نبی آئے ابراہیم، ان کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے آپ جانتے ہیں، اور ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسحاق کی نسل میں نبوتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مگر اسماعیل کی نسل میں نبوتوں کے بدلے سرداری آ گئی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، علی علی اس شخصیت کا نام ہے، بلکہ اور آگے چلوں چونکہ مجھے عصمت کبریٰ کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور صغریٰ کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ ابو طالب یعنی بابائے علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے خاندان میں، جن کے خاندان میں اللہ کا کرم تھا کہ جتنے مرد آئے یا وہ نبی ہوئے یا ولی ہوئے۔ نبی کے لیے بھی عصمت کی ضرورت ہے اور ولایت کے لیے بھی عصمت کی ضرورت ہے۔ اب میرے ساتھ رہیے بہت اہم جگہ پر، یہ بشریت جو پھیلی جا رہی تھی، ایک اسلامی دنیا اور ایک انسانی دنیا۔ انسانی دنیا نے جینے کے سارے اصول بتائے اور انہی جینے کے اصولوں میں اسلامی دنیا کے یہ بڑے رہبران نئے نئے طریقے کی بات اور خاص بات بتاتے رہے۔ اس میں سے 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ مینجمنٹ، انہوں نے مینجمنٹ سکھایا، اور پھر یہاں ہمارے ائمہ معصومین نے رائٹ مینجمنٹ سکھایا۔ اس کا ایک نقطہ اور ایک کلیہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج امریکہ میں، آج یو کے میں، آج فرانس میں، تم تو ماشاءاللہ سے بھی لندن سے آ رہے ہو، تو یورپ کی دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو اعزاز دیا جاتا ہے جن لوگوں نے جانوروں کی کسی نسل کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ کیا صاحب یہ مین آف ملینیم ہے، کیا کیا انہوں نے؟ بتایا گیا صاحب آپ کو پتا نہیں، ایک پرجاتی تھی جنگل کی جو لپت ہو گئی تھی، اب اس کی نسل نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی محنت کر کے اس پرجاتی کو بچایا ہے اور ان کے پاس اس کے 14-15 جوڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کب جب انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے کہ پولیس پکڑنے کے بعد مجرم کو تھپڑ نہیں مار سکتا کہ اگر جج نے پوچھ لیا کہ یہ نشان کیوں ہے تو میری نوکری پہ بحث آ جائے گی، حق آ جائے گا۔ یہ جب انسانیت اتنی ترقی کر چکی ہے تب چلو 1400 سال پیچھے جہاں انسانیت اس حالت میں کھڑی ہے، انسانیت لفظ میں نہیں استعمال کر سکتا، آدمیت اس حالت میں کھڑی ہے، سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے۔ یہ ہے اسٹیشن جہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیسے حالات ہیں۔ سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے۔ اسی زمانے میں علی اپنے بیٹے حسن سے وصیت کر رہے ہیں بطخوں کو دیکھ کر کہ اگر تم انہیں وقت پر کھانا اور پانی دے سکو تو رکھنا۔ بھئی اللہ کی قسم میرے ساتھ رہنا، میں ہمیشہ اس امام بارگاہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی خاص چیز کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں، چونکہ میرے سامنے مختصر مجمع تو ہوتا ہے لیکن پڑھا لکھا مجھے پوری توجہ چاہو، پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے۔ اس وقت جب باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے، علی اپنے بیٹے کو، غلام کو نہیں معاف کیجئے گا، اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں موجود بطخ کے سلسلے سے اس کے کھانے اور پینے کی وصیت کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشریت اور عصمت میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ انسانیت کو پکارے بھی تو ممکن ہے سنائی نہ دے، مگر کوئی جانور اپنے امام کو پکارے تو ممکن نہیں کہ امام کو سنائی نہ دے، ممکن نہیں کہ امام کو سنائی نہ دے۔ تو مینجمنٹ کا درس دینے والوں کو سب سے بڑا مینجمنٹ کا درس دیا، مزدور سے اس کی مزدوری شروع کروانے کے پہلے طے کر لو۔ آج عام لوگوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے اور وہ عام لوگوں کی ابتدا مزدوری سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے طے کرو کہ اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے اور پھر دینے کو قرض پہ مت ڈالو۔
پوری بحث نہ کر کے شارٹ میں بات تمام کر دی، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے اس کی اجرت تم ادا کر دو۔ مینجمنٹ اگر ایسی ہو جائے، اب یقین جانیے مینجمنٹ اگر ایسی ہو جائے تو لوگ پسینے سوکھنے کے پہلے اگر اجرت دینے لگے تو یقین جانیے نہ کسی محلے میں کوئی غریب ہو، نہ کسی شہر میں کوئی غریب ہو، نہ کسی کمپنی میں کوئی غریب ہو۔ اسٹیٹ میں بہت زیادہ بھرشٹاچار آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پتا چلا کہ کسی کا 5 مہینے کا تنخواہ بند ہے، کسی کی 10 مہینے سے تنخواہ نہیں آئی ہے، کسی کا 12 مہینے کا نہیں پتا۔ یہ عام لیول بتا رہا ہوں۔ اب آئیے مینجمنٹ میں ایک بہت بڑا مینجمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مینجمنٹ ڈیزاسٹر، کہ جب سب کچھ تباہ ہونے لگے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی حکومت تم چلاؤ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، مگر اس وقت یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور سرکاری مشینری فیل ہو جاتی ہے تو آرمی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر جڑ جاتا ہے، کہیں ٹاٹا پیسہ دیتا ہے، کہیں برلا پیسہ دیتا ہے، کیونکہ باڑھ آ گیا ہے، کیونکہ زلزلہ آ گیا ہے، کیونکہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو پھر لاتا ہوں۔ قحط سالی کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو جناب ہاشم کا زمانہ ہے۔ 37 سردار ہوئے ہیں نسل اسماعیل میں رسول تک۔ ان 37 سرداروں کے سلسلے سے اگر گفتگو ہوگی بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن بہت کم وقت میں اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم کا نام آپ معلوم کریں تاریخ میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لقب ہے آپ کا۔ کیسے لقب پڑے؟ پتا چلا کہ عرب کی برادری کے جتنے ملک تھے اور ان برادریوں کے باوجود جو ان کے ہمسائے ملک تھے ان میں قحط کا زمانہ ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان۔ پریشانی اتنی بڑھ گئی کہ پہلے لوگوں نے اپنے بچوں کو بیچنا شروع کیا روٹی کے لیے، پھر پریشانی اتنی بڑھی کہ لوگوں نے اپنی عزتوں کو بیچنا شروع کیا روٹی کے لیے۔ یہ خبر تمام علاقے سے ہوتی ہوئی اس شخص تک پہنچی جس کی نسل میں میرے رسول کو آنا تھا، یا جملے بدلوں تو کہوں کہ جو عصمت صغرا کا حامل تھا۔ جب اس تک خبر پہنچی تو وہ کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا، ہر دعوت دینے والا بلانے والے کو وقت دیتا ہے، کہتا میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اتنے بجے سے پہلے پہنچیں گے تو آپ کو دیکھ تیار نہیں ملے گی، اور اتنے بجے کے بعد پہنچیں گے تو دیکھ بھری نہیں ملے گی۔ یہی تو ہے نا ہماری انسانی برادری میں۔ لیکن ان کی دنیا دیکھو، انہوں نے کہا ہمارا دسترخوان اٹھے گا نہیں، رات ہوگی مگر غلام سوئیں گے نہیں، وقت گزرے گا مگر دسترخوان اٹھے گا نہیں، مہمان آئیں یا نہ آئیں مگر ہمارے غلام جن تھالیوں میں غذا کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک دن رات میں تبدیل نہ ہو جائے اور رات دن میں تبدیل نہ ہو جائے۔ لبنان سے لے کر سیریا سے لے کر اس علاقے کی تمام زمین جغرافیکلی آپ دیکھ لیجئے، ان سارے علاقوں سے تعداد نہیں لکھی تاریخ نے، لکھا اتنے لوگ آتے تھے کہ 24 گھنٹہ دسترخوان ہاشم چلتا تھا۔ جب لوگ ساموہک دعوت دیتے ہیں نا، سموہ لگن ہوتا ہے، 25,000 شادی، 10,000 شادی، 5,000 شادی یا 500 شادی یا 50 غریب بچوں کی شادی کرائی جاتی ہے تو بڑا سادہ سامان خریدا جاتا ہے، ایک پلنگ لے دیا، فلاں چیز لے دی، فلاں چیز لے دی، 2 جوڑا کپڑے لے دیے اور 5 جوڑا تیار ہو گیا شادی کے۔ کیوں؟ غریب کی جا رہی ہے۔ مگر انسانیت سے اوپر اٹھ کے عصمت صغرا کے حاملان نے نیا طریقہ دنیا کو دیا۔ عرب کی تاریخ میں سرید آج بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ وہ غذا ہے جس کے لیے عرب اونٹ کو کاٹ کر شوربے کے ساتھ روٹی اس میں ڈبو کر کھاتے ہیں۔ یہ مہنگی غذا ہے، جیسے آپ کے یہاں بھی آپ اپنے شہر میں وہ صبح کیا کہاں کی نہاری مشہور ہے، آپ کہیں کی نہاری کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہیں کے حلیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کسی شہر میں بریانی بہت مشہور ہے اور کسی شہر میں پتہ نہیں کیا مشہور ہے اور کہیں کی شیرمال بہت مشہور ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ ویسے عربوں کی دنیا میں سرید بہت ڈیمانڈ میں، امیر بھی اور غریب تو بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ لے پائے گا، مگر اس زمانے میں خود
ایک شخص اپنے دسترخوان پر جب دیکھتا کہ کام تھوڑا دھیرے دھیرے ہو رہا ہے یا غلام تھوڑے تھک گئے ہیں تو خود کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کر ان دیگوں میں ڈالتے جن دیگوں سے نکال کر پلیٹوں میں بانٹنا ہوتا یا کھلانا ہوتا. آپ کو پتا ہے عرب کی تاریخ میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو جو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں شوربے میں ڈبو کے کھلائے اسے ہاشم کہا جاتا. نعرہ حیدری، یہ کہا جاتا ہے مینجمنٹ ڈیزاسٹر دنیا کو دیا کہ اگر قحط آ گیا تو لوگ کہتے صاحب فلاں کی وجہ سے آ گیا، قحط آ گیا تو صاحب ایسا ہے شہر چھوڑ دو، قحط آ گیا تو لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں. بھائی صاحب لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر اپنی جگہ کھڑے ہو کے اور ان سارے مصیبت زدہ لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کے مدد کرنا. تم آج تک روٹی کے لیے بچوں کو بیچ رہے تھے، نہیں آج کے بعد بچے مت بیچنا. اور اللہ کی قسم یہ وہ دعوت تھی جو ہاشم نے کسی دین ابراہیمی کی صرف ماننے والے کو نہیں دی تھی. تم انسان ہو، انسان ہو، تم انسان ہو، تم کس کے ماننے والے ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم کس پر بھروسہ رکھتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو مجھے کوئی بھروسہ نہیں رکھتا. ہم تو بس یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے انسان کا بچہ بھی کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے ہوتے ہوئے روٹی کے لیے انسان اپنی عزت بیچے یہ ممکن نہیں ہے. ہم اپنا دسترخوان نہیں اٹھائیں گے. ہاشم نے اپنی زندگی کے ان سالوں میں یہ دسترخوان بچھا کے رکھا. یہی خون تھا، یہی جوش تھا، یہی بل ملا تھا. عبد المطلب تک آیا. یہ جو مسلمان آپ مکے سے آ کے ایک چھوٹا سا پانی کا برتن لاتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو پانی پلاتے کہ صاحب یہ زمزم کا پانی پی لیجیے، ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ زمزم کا کنواں دوبارہ کس نے کھودا. ذرا ان سے معلوم کیجئے کہ جاؤ اپنے تاریخ دانوں سے پوچھو اور بتاؤ کس نے کھودا، کس نے دوبارہ زمزم کے کنویں کو زندہ کیا، کون تھا؟ تو یہ کہیں گے صاحب عبد المطلب نے کیا. کمال کی بات ہے نا. جو پانی پی رہا ہے وہ تو محترم ہو گیا، جس کے کھودے ہوئے کنویں سے پانی پی رہا ہے کمال کی. ذرا ان سے پوچھو، یہ تمہاری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. عجیب شان سے گھر سے باہر نکلے. لوگوں نے بتایا کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب پانی کی کمی. یہ ہاشم کے زمانے میں کھانا پینا دھونا قحط کا معاملہ، عبد المطلب کے زمانے میں پانی کی بہت پرابلم. سب سے پہلا مینجمنٹ پھر دکھا رہا ہوں آپ، سب سے پہلا ٹینک بنوایا عرب میں، سب سے پہلا واٹر ٹینک عبد المطلب نے بنوایا. واٹر ٹینک بنا، اب اسے ٹھنڈا رکھنا ہے. گرم ہوا، آپ کو پتا ہے عرب میں کتنی گرم ہوا ہے، پہاڑوں کے درمیان کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو گوسفندوں کی جو چرم ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگو کے اس سے کھینچ دیا گیا اس ٹینک کے اوپر تاکہ پانی ٹھنڈا رہے اور اس پر ہمیشہ پانی ڈالا جاتا رہا. مگر اس میں بھی اس بات کی کیفیت پیدا ہوئی کہ پانی بہت گرم رہ رہا ہے، پینے والے کو ٹھنڈا پانی چاہیے. اچانک میں عبد المطلب اپنے گھر کے باہر نکل کے فرماتے، اے اولاد بنی ہاشم، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں چاہے زمزم کو دوبارہ کھودوں، دوبارہ اسے شروع کروں. اچھا یہ اولاد بنی ہاشم جو نکلی، اس نے عبد المطلب سے پوچھا نہیں کہ کس نے حکم دیا ہے. اس نے نہیں پوچھا جناب عبد المطلب سے کہ بھائی آپ کو حکم ہوا ہے تو کس نے حکم دیا. جانتے ہیں کہ حکم لینے والا کون ہے اور حکم دینے والا کون. سنیے، مینجمنٹ ڈیزاسٹر دنیا کو دیا ہاشم نے، اور واٹر سیونگ پلان جو ہوتا ہے جس پہ آج کل پتا چلا کہ لوگوں کو پیس ایوارڈ مل رہا ہے. کیا بھیا؟ انہوں نے پانی بچانے کا طریقہ دنیا کو سکھایا ہے. راجستھان میں انہوں نے بہت سے گاؤں کو پانی کی مشکلوں سے آزاد کر دیا. کہاں سے؟ بارش کے پانی سے. ٹھیک ہے، یہ سلیقہ آپ کو سکھایا عبد المطلب نے. بڑا مختصر واقعہ کر رہا ہوں تاکہ بعد میں مکمل ہو جائے اور میں مسائل دے دیا. حضور گھر
سے نکلے کہا اولاد بنی ہاشم، پکارا بنی ہاشم اور کہا ذرا میرے ساتھ چلو. اب جب چلے تو مخالفین کھڑے تھے. ان کا صاحب ہم تو آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ پوچھوں تو تم جواب دو کہ کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے. اپنے بچوں سے کہا دیکھو ہم غلاموں کو لے کے جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، وہاں دوبارہ کھولنے کے لیے. اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو ان کے قدموں پر ان کا سر نہیں رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ دوسرا قدم اٹھائیں. اتنا بولنا ہی کافی تھا. کون بولتا عبد المطلب کے سامنے؟ سارے کھڑے رہے. ایک مقام پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے عصا سے ایک نشان بنایا، بنا کے کہا یہاں ہے چاہے زمزم، یہ ہے، یہاں ہے وہ کنواں. اب آپ کو پتا ہے نا کنواں کس وقت کا ہے اور کیسا ہے اور کس طرح کا ہے. بیچ میں بند ہوا تھا وہ بھی آپ کو اس کی ذہن میں ہوگی کہ وہ کس وجہ سے ہوا تھا اور کس طرح سے اس میں سونا چاندی اور دوسری چیزیں ڈال دی گئی تھی اور وہ بھر دیا گیا تھا تاکہ وہاں جنگ و جدال نہ ہو اور خون نہ ہو اور معاملات گڑبڑ نہ ہو. اب آپ نے نشان لگایا اور کھودنا شروع، کھدائی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ صاحب یہاں تو بہت ٹھنڈا پانی ہے. اب آپ کو پتا ہے جہاں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے وہاں نزدیک کے آدمیوں کو گرم ہوا ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے اور وہ ان کے چہرے پہ محسوس ہوتی ہے. جب ان لوگوں نے جو منع کر رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہے یا یہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو ان کو دیکھ لو یہاں کنواں نکلے گا، تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں بتایا تھا وہی کنواں نکلا تو پھر سارے متحیر. اچھا کھدائی میں اس میں بہت ساری چیزیں نکلی، بڑی لمبی تقریر ہو جائے گی، بہت شارٹ میں پڑھ رہا ہوں. اس میں سونا بھی نکلا اور چاندی بھی نکلا اور کچھ آلات حرب بھی نکلے، جنگ کے سامان جس کو تلوار نیزہ یہ سارے سامان. تو اب وہ جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ہمیں بھی کچھ ملے گا کیا؟ تو اتنی چیز آ گئی ہے تو ہمیں بھی ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور ملے گا، مگر دیکھو یہ ملکیت کعبے کی ہے تو پہلا حق کعبے کا ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا میں نے یہ کنواں کھودا تو دوسرا حق میرا ہوگا. اور تیسرا تم یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تو ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے، تیسرا حق تمہارا ہوگا. اب ایسا کرو کہ تم پورا کروا لو. تو اس میں سے جو سونا نکلا، سونے کے بڑے بڑے ہرن نکلے وہ خانے کعبہ کی طرح، اور جو دوسرے آلات حرب نکلے، تلوار ہوا اور دوسری چیزیں ہوئی جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ اپنے حصے میں ہوئی. اور جو اس وقت اس زمانے میں کعبے کا جو دروازہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا تو ان کے حصے میں جو چیز آئی تھی اسے انہوں نے گلا دیا اور گلا کے دروازے کے پلے بنا اور وہ دروازہ کعبے میں لگا. یہ مسلمان جتنے جاتے ہیں یاد رکھیں مکان تو اللہ کا ہے لیکن دروازہ عبد المطلب کا ہے. درود پڑھے محمد والا. اب ایک تیسری چیز بیان کر دوں اور یہیں سے آگے بڑھ کے مجلس بھی تمام ہو جائے گی. آج دنیا جو ترقی کر رہی ہے کل ملا کے ساری ترقی بینکنگ کی وجہ سے ہے. بینکنگ نہ ہو تو یہ آپ کا ورلڈ بینک نہ ہو، بینکنگ نہ ہو تو یو این او کا فنڈ نہ ہو، بینکنگ نہ ہو تو ملک کا ایڈ نہ ہو، بینکنگ نہ ہو تو سپورٹنگ فائنانس اسسٹنٹ جو ہوتا ہے فائنینشیل انسٹرومنٹ وہ کچھ نہ ہو. بینکنگ ہی وہ چیز ہے جو اپلفٹ کرتی ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو، ایڈوکیشن سیکٹر ہو، کوئی بھی سیکٹر، ریلیجیس سیکٹر ہو، نان ریلیجیس سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، نان گورنمنٹ سیکٹر. اب آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ کی تہذیب کس نے سکھائی؟ جس شخصیت نے بینکنگ کی تہذیب سکھائی اس کا نام ہے ابو طالب، اور جسے سکھائی اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. ضرور پڑھیں محمد.
سنا ہے نا کہ خدیجہ کا جو مال جاتا تھا وہ اتنے اونٹوں پہ سوار ہوتا تھا. یہ اس لیے کہ خدیجہ کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ سارے شہر کا ہوتا. سارا شہر اپنے مال کو ڈیلیور کر دیتا تھا خدیجہ اور کہتا تھا اس کی سپلائی آپ کی یہ جو برانڈنگ ہے جس کو کہا جائے, کیونکہ آپ کے قافلے میں مانا جاتا ہے کہ جو سامان جا رہا ہے, جو چیز جا رہی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے, وہ خراب نہیں ہے, وہ فیک نہیں ہے. تو آپ کے قافلے میں اگر ہمارا سامان جائے گا تو وہ بک جائے گا. کیونکہ ہوتا کیا تھا, جس بازار میں اسی شہر کے کچھ لوگ اپنی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تھے, صبح سے شام تک کھڑے رہتے تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہی خدیجہ کا مال آتا تھا اور سیل ہو جاتا تھا. اب یہ بڑے پریشان تھے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا. خدیجہ الکبریٰ سے جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ یہ سارے جو سارا مال بیچنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں صبح و شام, ان کا کام نہیں ہوتا, ان کا مال لے لیا جائے اور آپ کے ساتھ بھجوا دیا جائے, یعنی آپ کے قافلے کے ساتھ بھجوا دیا جائے. آپ کے امین لوگ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ سپلائی ہو جائے گا تو سپلائی پر آپ کا شیئر آ جائے گا کہ آپ کی اتنی سپلائی تو آپ کے اپنے مال کی تھی, باقی ڈیفرنٹ سپلائی فلا 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 کی تھی, اس سپلائی پر آپ کو اتنے پرسنٹیج آپ کی اپنے مارجن کے, اپنے پروفٹ کے ہو گئے. میرے بچے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بینکنگ اصول ہے, بینک اسی پہ ٹکی رہتی ہے. مگر ابو طالب کی بینک وہ بینک تھی جس میں سود نہ تھا. دنیا کی بینک وہ بینک ہے جس میں سود ہے. درود پڑھے محمد کانسیپٹ آف بینک. تو یہ عصمت صغریٰ تھی جس نے دنیا کو مینجمنٹ سکھایا, مینجمنٹ ڈیزاسٹر سکھایا, رسک مینجمنٹ سکھایا اور بینکنگ سکھایا. اور پھر یہ سب کچھ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو پھر شہر محمد میں ہے. اور جب شہر محمد کے قریب کھڑے ہو تو محمد سے خود پوچھو کس دروازے سے آئیں, تو محمد کہیں گے 12 دروازے ہیں, مگر ایک سے داخل ہو جاؤ 12 تک میں شمار ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد اسی لیے ہمارا ہر امام اپنے وقت کا علی ہے, ہمارا ہر امام اپنے وقت کا مشکل کشا. چلے آئیں اس شخصیت پہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے, امام موسیٰ. ایک شخص کہتا ہے کہ مولا باہر کچھ لوگ مجھے تنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ تمہارے امام تو خود جیل میں ہیں, تمہاری کیا مدد کرے. آپ نے فرمایا ان سے جا کے پوچھنا کہ ان کے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو دل کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں. اور جب وہ تم سے کہیں ہاں دل کو خبر ہوتی ہے تو ان سے کہنا کہ پاؤں کی تکلیف مٹانے کے لیے دل کو پسلیوں کے قید خانے سے باہر آنا پڑتا ہے کیا؟ جب وہ کہیں نہیں دل کو باہر نہیں آنا پڑتا, دل ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ پاؤں کی مدد کرے, تو کہہ دینا کہ ہمارا امام بھی منزل قلب ہے, اسے کسی شیعہ کی مدد کے لیے قید خانے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں. ہیں آپ اور اب آپ مصائب تک پہنچ ہی چکے, مصائب سننے کے لیے آپ بے چین ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, 2 قید خانے, ایک قید خانہ شام میں ہے اور ایک قید خانہ بغداد میں. دیکھو آج اس امام کا ماتم ہے اور جناب ابو طالب کا بھی غصہ پیش کرتے ہوئے آپ سب کو میں اپنے معصوم امام کا مسائل چند جملے میں اور چند جملے جناب ابو طالب کے کہے. کربلا اور ختم مسائل قریب سے دیکھ رہے تھوڑی بہت تمثیل دکھائی دے گی اگر سمجھ پاؤ. امام موسیٰ 55 سال کی عمر اس دنیا سے, حسین 57 سال کے, گھر سے دور حسین بھی ہیں, گھر سے دور امام موسیٰ. امام حسین کے بعد امام سجاد زندان میں,
ابھی مجھ سے پہلے کسی شاعر نے کہا کہ اپنی زندگی میں ہی زندان سے رہائی ہو گئی لیکن ہائے مصیبت سے رہائی زندگی میں نہ ہو. بڑے آرام سے مسائل پڑھوں تاکہ مسائل سمجھ سکوں. دو تین جملے پہلے آپ کو ہدیت پیش کروں تاکہ آپ مسائل کو سمجھ سکیں. دو معصوم امام، ایک کا نام سجاد ہے اور ایک کا نام موسیٰ کاظم. دونوں کی حالت یہ ہے کہ اگر اٹھتا ہے تو سر ٹکراتا رکوع کرتا ہے تو سامنے کی دیوار سے سر ٹکراتا. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء امام موسیٰ کاظم. بھئی یہ روایت سن لو، مجھے لگتا ہے اگر یہ روایت سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میں نے مسائل پڑھ لیا. پوری توجہ چاہتا. شام کا وقت زینب اولیاء مقام اس کونے میں آتی ہیں جس کونے میں سید سجاد موجود کرتے تھے. اپنے بیٹے کو دیکھا، سجاد نظر نہیں آئے. زینب واپس پلٹی، زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. علی کی بیٹی زندگار میں ہے کہ سجاد گئے ہیں تو واپس آئے. تھوڑی دیر کے بعد زینب اولیاء مقام دیکھا کہ سید سجاد واپس آئے. داڑھی میں خاک لگی ہوئی، عبا میں دھول پڑی ہوئی، امامے میں خاک لگی ہوئی. سوال کرتے اللہ تو کہاں تھا؟ تیری پھوپھی کی جان نکل جاتی. پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، لال تجھے تیری پھوپھی کی قسم بتا تو کہاں تھا؟ فرمانے لگے پھوپھی اماں باجاز امامت کربلا گیا تھا. بابا کے لاشے کو دفن کرنا تھا، اپنے کام کو انجام دینا تھا. میں اس واقعے کو یہی روک رہا ہوں. اسی انداز سے آپ کا امام موسیٰ کاظم باجاز امامت اپنے گھر مدینے پہنچا. رات کی تاریکی تھی. امام رضا کے بابا کی خوشبو محسوس ہوئی. اپنے بچوں کو اٹھایا، تسلی دی. میں نے مصائب کی پوری دنیا میں معصوم قم و جناب زینب جیسی بہنیں نہیں دیکھی. معصوم قم کی کیفیت یہ تھی جب امام علی رضا پر صدمہ تاری کا، لرزہ تاری کا. بہن کی جو بھائی کو سنبھالنے پہ پڑی تھی. اور جانتے امام جب اپنی رخصت آخر کو آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ ارے سجاد پلٹے، مگر سجاد پلٹنے کے بعد مدینے واپس آئے. مگر غیر موسیٰ کاظم ایک بار جب پلٹے پھر واپس نہیں آئے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. تین جسم ایسے ہیں جنہیں چادر میں اٹھایا گیا. یہ جملہ اگر تم نے سمجھ لیا، تین جسم ایسے ہیں جنہیں چادر میں عبا میں اٹھایا گیا. پہلا جسم خود علی ابن ابی طالب کا، کیونکہ ظالم کی تلوار نے سر کو ایسے چاک کر دیا جیسے پیچھ سے قرآن کھول لیا جائے. کیفیت یہ تھی علی کو اس انداز سے لایا گیا. چلو دوسرے مقام پہ لے چلتا ہوں. یہ وہ مقام ہے جہاں حسین نے اپنی عبادت اپنے امامے کو اتار کے آسمان کو دیکھا. بابا غربتہ میرے اللہ میں غریب ہو گیا. تیسری منزل وہ ہے جب موسیٰ کاظم کو چادر میں لپیٹ کے باہر لایا گیا. اے میرے مولا، اے میرے سید سردار، اے میرے مولا بڑی زحمت ہوئی، اے میرے مولا بڑی تکلیف ہوئی، اے میرے مولا زہر دیا گیا، زہر کا اثر ہوا. اے میرے مولا تیری بھی میت یوں ہی چھوڑ دی گئی.
گیا. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بابا کو اٹھاؤں تو قبر میں کون اتارے, قبر میں اتر جاؤں تو باہر سے کون